أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورہ البقرہ آیت نمبر 231 اور 232. پہلے ترجمہ سماعت کیجیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم عورتوں کو طلاق دے ڈالو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کے اختتام کو پہنچنے لگیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو او سرحوهن بمعروف یا اچھے طریقے سے ان کو فارغ کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا زیادتی کرنے کے لیے اذیت پہنچانے کے لیے ان کو مت روکو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ جو بھی ایسے کرے گا تو یقیناً اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے اور ان تعلیمات کو بھی یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کتاب و حکمت میں سے اتاری ہیں. یعظکم بھی اللہ خود تمہیں ان چیزوں کے بارے نصیحت کر رہا ہے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈر کے رہو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو انہیں مت روکو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اس بات سے کہ وہ اپنے خامدوں سے شادی کر لیں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں بھلے طریقے سے معروف طریقے سے راضی ہو جائیں. ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کو من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر تم میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکا لکم واطہر یہی تمہارے لیے صاف ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے. واللہ یعلم اللہ سب کچھ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو.
یہ دونوں آیات مبارکہ اس میں طلاق کے متعلقہ مسائل جاری ہیں اور چند اہم ہدایات اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو نصیب فرمائی ہیں۔ آیہ نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تم عورت کو طلاق دے دو اور اس کی عدت مکمل ہونے کے قریب پہنچے تو عرب لوگ اور اس دور میں بھی بعض اذیت پسند لوگ انہوں نے یہ اپنی عادت بنا رکھی تھی کہ جو ہی عدت کے قریب پہنچی ارادہ نہیں ہے اس کو بسانے کا، صرف تنگ کرنے کے لیے دوبارہ اسے اپنے نکاح میں واپس لے آئے۔ تنگ کیا، نیت یہ ہے کہ اب میں اس کو پہلے سے زیادہ اذیت پہنچاؤں گا، نقصان دوں گا، تنگ کروں گا، خوب ستاؤں گا، اور جو پہلے اس نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے اس کے بھی بدلے اچھے طریقے سے چکاؤں گا اور اس کو گویا سبق سکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تلقین کی کہ اگر اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو تو بھلے طریقے سے رکھو۔ بھلا طریقہ کیا ہے؟ ان کے حقوق پورا کرنا، ان کو عزت دینا، ان کو وقت دینا، ان کی تکریم کرنا، ان کو یہ سمجھنا کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، ان کے ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے اخراجات پورے کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، نان و نفقہ دینا، یہ سب چیزیں لفظ معروف کے اندر شامل ہیں۔ اگر تم واپس ان کو بسانا چاہتے ہو تو احسن انداز سے، اچھے انداز سے بساؤ۔ او سرحوہن بمعروف، یا تمہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہے تو بھلے طریقے سے، معروف اور اچھے طریقے سے ان کو فارغ کر دو، ان کی جان چھوڑ دو۔ بھلے طریقے سے فارغ کرنا کیا ہے؟ شریعت کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق طہر میں، اور ایسے طہر میں جس سے تعلق قائم نہ کیا ہو، صرف ایک دفعہ طلاق دے کے اس کو فارغ کیا جائے، انتظار کیا جائے، عدت گزرنے دی جائے۔ نمبر 2، اس عورت کو فارغ کرتے ہوئے اس پہ الزام نہ لگایا جائے، بہتان نہ تراشے جائیں، اس کی عزت کو اچھالا نہ جائے۔ نمبر 3، معاشرے میں اس کی بدخوئیاں، اس کی برائیاں، اس کی بری تشہیر کہ یہاں نہیں رہی تو اور بھی کہیں رشتے کے قابل نہ رہے، یہ گری ہوئی حرکتیں اور اخلاق سے عاری حرکتیں اور یہ سطحی قسم کی سوچیں، یہ کام نہ کیجیے۔ ان کو احسن طریقے سے، بھلے طریقے سے فارغ کر دو۔ بھلے طریقے سے فارغ کرنے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر اس کا نباہ نہیں بھی ہو سکا ہے تو اس عورت سے سوری کر کے، معذرت کر کے کہ ہمارا مزاج آپس میں نہیں مل سکا ہے، ہمارا نباہ نہیں ہو سکا ہے، اگر زندگی میں کوئی مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، احسن طریقے سے فارغ کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نقصان پہنچانے کی نیت سے ان کو مت روکو۔ کبھی بھی اس نیت سے رجوع نہ کرو کہ اب میں اس کو پہلے سے بڑھ کے نقصان پہنچاؤں گا۔ اگر کوئی ایسے کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ عورت پہ ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وہ عورت بیچاری تو جتنے دن ہیں زندگی کے گزار لے گی، لیکن قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ تو جتنے اس نے ظلم کیے ہیں یہ سارے اس کو سہنے پڑیں گے۔ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور دنیا مکافات عمل ہے۔ کبھی کبھی اس آیت مبارکہ سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ کل کلاں اس کی بہن، اس کی بیٹی، جو رویے اس نے معاشرے کے اندر پروموٹ کیے ہیں اور جو ظلم و ستم اس نے دوسروں کے اوپر کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان غلط رویوں کی پروموشن کی وجہ سے خود ہماری اپنی، اس کی اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی ایسے ہی رویوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہاں میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک خاتون وہ اپنی آنے والی بہو کے اوپر بڑے ظلم کرتی تھی. ایک آدھ دفعہ مجھے بھی صلح کے لیے ان کے معاملے میں انوالو ہونا پڑا اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ اتنا ظلم کر رہی اس کے اوپر، نہ جانے کہیں مکافات عمل کی دنیا ہے، اس کو کہیں یہ سب کچھ سہنا نہ پڑے. پھر جب اس کی اپنی بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو یہ ایک عجیب سلسلہ میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کو اس کے داماد نے پہلی ہی رات نماز فجر کے بعد یہ کہتے ہوئے فون کیا کہ نہ تمہاری بیٹی پسند ہے، نہ تمہارا جہیز پسند ہے، ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، اسے واپس لے جاؤ. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، عدوان زیادتی کی نیت سے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں مت روکو. جو ایسے کرے گا وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ. 3 چیزیں ایسی ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، رجوع ہے. یہ مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے مجھے یہ نکاح قبول ہے. ایسے کہہ دیا، بعد میں پوچھا، اس نے کہا میں تو مذاق سے کہہ رہا تھا. یہ کوئی مذاق کرنے والی بات ہے؟ اچھا میں نے تمہیں فارغ کیا، پھر کہا نہیں یہ تو میں تو مذاق سے کہہ رہا تھا. اچھا میں تمہیں واپس لے آتا ہوں اپنے گھر میں آباد کرتا ہوں. وہ بیچاری آنے کے لیے تیار ہوئی گا، میں تو مذاق سے کہہ رہا تھا. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے احکام جو اللہ نے تم کو نکاح کے، طلاق اور رجوع کے بارے میں دیے ہیں، ان کو مذاق نہ بناؤ. مذاق میں بھی اگر کوئی انسان یہ 3 کام کرتا ہے، مذاق میں کہہ دیتا ہے میں نے نکاح قبول کیا، مذاق میں کہہ دیتے ہیں میں نے رجوع کیا، مذاق میں کہہ رہے ہیں تجھے طلاق، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ وہ نافذ ہو جائے گی، وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں سنجیدگی سے کی جائیں تو بھی سنجیدہ طریقے سے وہ نافذ ہوں گی، مذاق میں کی جائیں تو بھی سیریسلی وہ نافذ ہو جائے گی. النکاح والطلاق والرجعہ، نکاح، طلاق اور رجوع. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت، اس کے احسان کو یاد کرو اور ان تعلیمات کو یاد کرو جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تمہارے اوپر اتاری. کیا خوبصورت توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ فیملی سسٹم، یہ نکاح کا نظام، یہ طلاق کے احکام، یہ اتنے زبردست احکام جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے قانون دان جمع ہو جائیں اور پوری دنیا کے فلسفی جمع ہو جائیں، جو فیملی لا اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو دیا ہے، اس جیسا اور اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا. تو خصوصی طور پہ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اتنی خوبصورت تعلیمات دی، ان کو مت بھلاؤ. یہ کتاب و حکمت کی تعلیمات، ان کو بھی مت بھلاؤ، ان کو یاد رکھا کرو. اور یہ بھی یاد رکھا کرو کہ یہ کسی عام بندے نے باتیں نہیں کی، یعظکم بھی، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، یہ اللہ کی ایڈوائز ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایڈوائز کر رہا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو. واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، اور اس بات پہ یقین رکھو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری خلوتوں کو، جلوتوں کو، نیتوں کو، ارادوں کو، حرکتوں کو، اوپر سے قانون کے تقاضے پورے، اندر سے نیتیں خراب، ان چیزوں کو بھی وہ جانتا بھی ہے اور اس نے تمہارا حساب بھی لینا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. حساب ہونا ہے. یہ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ کمزور ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اوپر رب تو ہے نا.
اس نے حساب لینا ہے۔ اس لیے کہا کہ تم یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں بھی ایک بہت خوبصورت تعلیم دی گئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی شادی کی، بہنوئی یا داماد اس نے طلاق دے دی، اس کے بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا، میاں بیوی کا آپس کا معاملہ تھا، عورت کو بھی احساس ہوا، وہ واپس جانا چاہتی ہے، ہمارا داماد، ہمارا بہنوئی اسے واپس لینا چاہتا ہے، لیکن خواہ مخواہ کی ہماری نخوت، ہمارے اندر کی میں، ہمارے اندر کا تکبر جاگ اٹھتا ہے، نہیں ہم نہیں واپس بھیجیں گے، اس نے یہ زیادتی کی، اس نے یہ زیادتی کی، وہ کون ہوتا ہے زیادتی کرنے والا، ہم نہیں تجھے واپس جانے دیں گے۔ یہ خواہ مخواہ کی جو غیرت میاں بیوی کو جدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت بھی گزر گئی، عدت پوری ہو گئی، اور اب مرد نے پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، میں تمہیں دوبارہ آباد کرنا چاہتا ہوں، اور درمیان میں آڑے آ گیا کوئی بھائی، کوئی باپ، بعض دفعہ اس طرح کوئی رشتہ دار، کوئی ماموں، کوئی انکل، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بالخصوص ولی سے کہہ رہے ہیں جو اس کا گارڈین ہے اور سرپرست ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو مت روکو اس بات سے، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خامدوں کے ساتھ نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ بھلے طریقے سے آپس میں راضی ہیں، میاں بھی خوش ہیں، راضی ہیں، وہ آباد ہونا چاہتے ہیں، تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان کو روکنے۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت میں دو مسئلے بالخصوص یاد رکھنے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولی کو روکنے کا، نکاح دینے کا اور روکنے کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے، تو اللہ نے کہنا نہ روکو۔ اگر اس کو کوئی اتھارٹی ہی نہیں دی گئی، کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو اللہ اسے نہ کہتے کہ نہ روکو، اس کو تو روکنے کی اتھارٹی نہیں تھی۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے محدثین نے استنباط کیا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، البتہ ولی کو اپنے اختیار اور اتھارٹی کو ناجائز استعمال کرنے سے روکا گیا ہے کہ وہ اپنے سابقہ خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، تو اس کو ولی کو اپنی اتھارٹی غلط اور ناجائز استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، حتیٰ کہ یعنی کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ شادی شدہ شوہر دیدہ عورت بھی عدت گزرنے کے بعد جب وہ اپنے خاوند سے آزاد ہو گئی اور اب خاوند نے دوبارہ اس کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو بھی وہ اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت سے کرے گی۔ ولی پر بھی پابندی ہے اس سے مشورہ کرے، اور عورت پر بھی ضروری ہے کہ اپنے ولی اور سرپرست سے اجازت لے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں دے سکتی، ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح خود کسی کو دے سکتی ہے۔ بلکہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، فإن الزانیہ ہی التی تزوج نفسها، وہ عورت جو اپنی شادی خود کرتی ہے وہ بدکار عورت ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس آیت مبارکہ سے اس مسئلے کا استنباط کیا گیا ہے۔ دوسرے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے جسے شان نزول کے طور پر مفسرین نے بیان کیا ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت معقل بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ان کا واقعات ہے۔ ان کی بہن کو طلاق ہو گئی، خاوند نے رجوع نہ کیا حتیٰ کہ عدت بھی گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد پھر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت معقل اڑ گئے، انہوں نے کہا میں اپنی بہن کو نہیں جانے دوں گا۔
تو اس موقع پہ یہ آیت آئی فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، انہیں مت روکو کہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، اپنے خامدوں سے شادی کریں۔ ایک روایت میں اس کی وضاحت آتی ہے، جیسے بھائیوں کو غیرت آ جاتی ہے نا، تو بڑے غصے میں آ گئے، انہوں نے یہاں تک کہ یہ کہا یا لکع ابن لکع، او کم ظرف کے بیٹے، اکرمتک بہا، ہم نے تمہیں عزت دی، زوجتکہا، ہم نے تجھے اپنی بہن کا رشتہ دیا، نکاح دیا، طلقتہا، تو نے اس کو طلاق دے دی، واللہ لا ترجع الیک ابدا، اللہ کی قسم اب ہماری بہن ہمارے پاس واپس نہیں آئے گی۔ تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، اپنی عدت کو پوری کر لیں، تو انہیں اس بات سے مت روکو کہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں۔ آگے بہت خوبصورت بات کی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہر اس بندے کو نصیحت کی جا رہی ہے جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، اور اللہ نے کہا یہی صاف ستھرا طریقہ ہے، وہ نہیں ہے جو تم نے اپنے مصنوعی غیرت کے رویے بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے یہ صاف ستھرا طریقہ ہے، یہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کیا خوبصورت انداز نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کہا اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جب حضرت معقل نے یہ آیت سنی تو حضرت معقل نے وہی کہا جو ایمان والوں کو کہنا چاہیے، سمع لربہ وطاعہ، اللہ ہم نے آپ کی بات سنی اور سر تسلیم خم، فوراً ہم نے اس کو مانا۔ پھر خود انہوں نے اپنے بہنوئی کو بلایا اور کہا ازوجک و اکرمک، میں دوبارہ سے اپنی بہن کا تمہیں نکاح بھی دیتا ہوں اور تمہاری عزت اور تکریم بھی کرتا ہوں۔ تو اہل ایمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو یہ خوبصورت ہدایات ہمیں قرآن مجید کی ان 2 آیات طیبات میں دی گئی ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے معاشرے میں بھلائی آئے گی، بہتری آئے گی۔ 231 میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکنا ہے، بری نیت سے نہیں۔ ان کو فارغ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے فارغ کرنا ہے، احسن طریقے سے فارغ کرنا ہے۔ بلکہ ہمارے دین کی تو اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، ہو سکے تو عورت کو فارغ کرتے ہوئے بھی جو حق مہر اس کا بنتا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی گفٹ، کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ یادگار رہے، اور میاں بیوی کا جو اچھا وقت گزرا ہے اس کو بندہ نہ بھلائے اور اس کو بدنام نہ کرے۔ اور بار بار یہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے احسان ہے، اس نے تمہیں ایسی جامع تعلیمات دی ہیں، اور یہ یاد دہانی اللہ نے کروائی کہ دیکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کی عدت کے دوران خاوند رجوع نہ کرے، عدت گزر بھی جائے لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ جائے اور وہ اس کو آباد کرنا چاہے، تو رشتہ داروں کو، عورت کے اولیاء کو، باپ کو، بھائی کو، کسی اس کے عزیز کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ میاں بیوی اگر آپس میں احسن طریقے سے دوبارہ خوشی کے ساتھ آباد ہونا چاہتے ہیں تو ان کو آباد ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ اپنے اندازے نہ چلاؤ، اللہ تمہیں یہ ہدایت دے رہا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔